جب قریش کے تمام بڑے بڑے رؤساء غزوہ بدر میں مارے گئے تو قریش کا سردار ابو جہل بھی مقتولین میں شامل تھا۔ گھر گھر صف ماتم بچھی ہوئی تھی اور ہر فرد ان مقتولین کا انتقام لینے کے لیے اپنے اپنے جذبے کا اظہار کر رہا تھا۔ قریش کا سردار اب حرب کا بیٹا ابو سفیان تھا۔ دوسرے لوگوں کی طرح ابو سفیان نے بھی مقتولین کا انتقام لینے کے لیے جوش دکھایا۔ اس نے منت مانی کہ جب تک مقتولین کا انتقام نہ لے لوں نہ سر میں تیل ڈالوں گا نہ غسل کروں گا۔ اپنی اس منت کو پورا کرنے کے لیے واقعہ بدر کے کچھ عرصے کے بعد وہ 200 سواروں کا دستہ لے کر مدینہ پہنچا تاکہ یہاں مسلمانوں کو نقصان پہنچا کر بدر کے مقتولین کا بدلہ لیا جائے۔ مدینہ پہنچ کر ابو سفیان نے ایک علاقے مقام عریس پر حملہ کر دیا۔ یہاں کھجوروں کے درخت کاٹے اور جلائے اور 2 آدمیوں کو قتل کر کے راہ فرار اختیار کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب حالات کا علم ہوا تو آپ نے 200 صحابہ کو ساتھ لیا اور ابو سفیان کے تعاقب کے لیے روانہ ہوئے۔ لیکن ابو سفیان تو اپنی منت کے ذریعے قریش پر اپنی سرداری مستحکم کرنا چاہتا تھا۔ اس نے منت پوری کر دی، یعنی مسلمانوں کے علاقے پر حملہ کیا، کچھ مالی اور جانی نقصان پہنچایا اور راہ فرار اختیار کی۔ وہ اتنی عجلت میں تھا کہ اپنے ساتھ ستو کے جو بورے لایا تھا اور راستے میں پھینکتا گیا۔ اسی وجہ سے اس جنگ کو غزوہ سویق کہتے ہیں۔ سویق عربی میں ستو کو کہتے ہیں۔ غزوہ سویق کے کچھ عرصے کے بعد سن 3 ہجری میں قریش ایک بار پھر مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے۔ وہ اپنی ذہنی تسکین کے لیے بار بار مسلمانوں سے نبر آزما ہوتے تھے لیکن انہیں کامیابی نہیں ہوتی تھی۔ اس دفعہ احد کے علاقے میں جو ایک پہاڑی ہے مسلمانوں کے بد مقابل ہوئے۔ اسی مناسبت سے جنگ کو غزوہ احد کہتے ہیں۔ غزوہ بدر کے بعد پورے 1 سال تک جنگ کی تیاریاں ہوتی رہی۔ قریش نے 3000 کا لشکر تیار کیا جو تمام جنگی ہتھیاروں سے پوری طرح لیس تھا اور 3 ہجری میں یہ لشکر ابو سفیان کی قیادت میں مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ مدینہ کے قریب مقام حریس تک پہنچا۔ ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اسلام لا چکے تھے اور مکہ میں ہی تھے قریش کے ارادوں سے باخبر کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمنوں کی روانگی کی اطلاع پا کر تمام صحابہ سے مشورہ کیا کہ مدینہ کے دفاع اور دشمنوں سے مقابلہ کے لیے کون سا طریقہ اختیار کیا جائے۔ انصار و مہاجرین کی ایک بڑی تعداد نے اس بات پر زور دیا کہ مدینہ سے باہر نکل کر دشمنوں سے مقابلہ کیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کے اندر ہی رہ کر دشمن کا انتظار کرنا چاہتے تھے۔ عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا غزوہ بدر کے بعد اسلام لے آیا تھا لیکن سچے دل سے اسلام پر قائم نہیں رہنا چاہتا تھا۔ اس نے بھی مدینہ کے اندر رہ کر مقابلہ کرنے کو ترجیح دی لیکن اکثریت ایسے لوگوں کی تھی جو مدینہ سے باہر جانا چاہتے تھے۔ ان میں وہ لوگ بھی تھے جو غزوہ بدر میں اپنے آپ کو جہاد کے لیے پیش نہ کر سکے تھے۔ اب وہ بھی دشمن سے مقابلے کے لیے اپنے جذبے کا اظہار کر رہے تھے۔ ان کا جوش و خروش دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1000 کی جمعیت لے کر مدینہ سے روانہ ہوئے۔ اس لشکر میں عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی بھی تھے لیکن عبداللہ بن ابی سچے دل سے مسلمان نہیں ہوا تھا۔ اسے مسلمانوں کے ساتھ مل کر میدان جنگ میں جانے کی کیا خواہش ہو سکتی تھی۔ اپنے 300 ساتھی لے کر علیحدہ ہو گیا۔ مسلمان جانصاروں کی 700 تعداد تھی۔ دشمنوں نے اپنی تعداد بڑھا لی تھی لیکن غزوہ بدر کے مقابلے میں مسلمان جانصاروں کی بھی زیادہ تعداد تھی، یعنی 313 کے بجائے 700 مجاہدین دشمن سے مقابلے کرنے کے لیے احد کی پہاڑی کی طرف بڑھے جہاں دشمن پہلے ہی سے موجود تھے۔ احد پہنچنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مناسب مقام پر اپنی فوج کی صف بندی کی۔ پہاڑی کے پیچھے ایک درہ تھا جہاں سے دشمن کے حملے کا امکان تھا، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے حفاظتی تدابیر کی اور 50 آدمیوں کا ایک دستہ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی سرگردی میں اس درے پر متعین کر دیا اور یہ حکم دیا کہ وہ دشمن کی فوج کو یہاں سے نہ گزرنے دے اور اگر کوئی دستہ مسلمان فوج پر حملہ کر دے تو اس کے حملے کو روکے اور کسی بھی حالت میں اس وقت تک اپنی جگہ نہ چھوڑے جب تک کوئی دوسرا حکم نہ ملے۔ قریش کی تعداد 3000 تھی، اس میں 200 سوار تھے۔ ان کے میمنہ پر خالد بن ولید اور میسرہ پر اکرمہ بن ابی جہل تھے۔ سواروں کے دستے پر عبداللہ بن ربیعہ متعین کیے گئے تھے۔ 7 شوال کو جنگ شروع ہوئی۔ سب سے پہلے دشمن کی فوج میں خالد بن ولید اور اکرمہ اپنے اپنے دستوں کو مسلمانوں کے مقابلے پر لائے۔ دونوں طرف سے مقابلہ شروع ہوا۔ پہلے ہی حملے میں دشمن کے حوصلے پست ہو گئے۔ مسلمانوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور دشمن پر اپنی پوری طاقت سے ایک بار پھر بھرپور حملہ کیا جس نے دشمن کو ہراساں کر دیا اور وہ پیچھے ہٹنے لگے
لیکن اسی لمحے دھرے پر متعین دستے نے ایسی غلطی کی جس نے جنگ کا رخ بدل دیا۔ دشمن جب پیچھے ہٹے تو مسلمان فوج نے اپنی فتح سمجھی اور مال غنیمت کی طرف متوجہ ہوئی، جس کو دیکھ کر دھرے پر متعین دستہ بھی اسی طرف متوجہ ہو گیا، اور وہی ہوا جس کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدشہ تھا اور جس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دھرے پر دستہ متعین کیا تھا۔ خالد بن ولید اپنے دستے کو دھرے سے پیچھے لا کر مسلمانوں کی پشت پر حملہ آور ہوئے۔ یہ حملہ اچانک اور غیر متوقع تھا، اس لیے مسلمان اس کی تاب نہ لا سکے اور ان میں ابتری پھیل گئی۔ ابتری کا یہ عالم تھا کہ اپنے ہی چند آدمیوں کو شہید کر دیا۔ اسی میں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھے، شہید ہو گئے۔ لیکن مسلمانوں میں یہ خبر پھیلی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت پائی ہے۔ یہ خبر ایسی تھی کہ جس نے مسلمانوں کو اور بھی ہراساں کر دیا۔ ان کی صفیں ٹوٹ گئی، بہت سے جانثاروں نے اپنی تلواریں پھینک دی کہ اب لڑنے سے کیا فائدہ۔ غرض مسلمانوں کے لیے انتہائی پریشان کن مرحلہ تھا۔ ایک طرف دشمن کی فوج تھی اور دوسری طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی خبر۔ ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ اسی وقت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی، جو لڑائی کا رخ دیکھ کر پہاڑی پر تشریف لے گئے تھے اور وہاں سے دشمن پر تیر اور پتھروں کی بارش شروع کر دی تھی۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ بلند آواز سے مسلمانوں کو یہ خوشخبری سنائی۔ یہ خوشخبری بہت بڑی تھی۔ کعب بن مالک کی آواز سنتے ہی مسلمانوں کے حواس بجا ہوئے۔ ادھر کفار جو اس خوش فہمی میں تھے کہ آج ان کا مقصد پورا ہو گیا ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے نعوذ باللہ ختم کر دیا اور مسلمانوں کو شکست دے دی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی خبر کی تردید سے دشمن بڑے جوش سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھے، لیکن تمام جانثار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد ڈھال بن گئے۔ اسی حالت میں جانثاروں نے جام شہادت نوش کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے۔ چہرہ مبارک اور پیشانی پر زخم آئے۔ ایک شخص ابن کیما آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا اور وار کیا، لیکن حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وار روک لیا۔ اس عرصے میں مسلمان اپنے حواس بجا کر چکے تھے اور اپنے آپ کو متحد کر کے دشمن سے مقابلے کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ پہاڑ پر چڑھ کر دشمن پر تیر اور پتھروں کی بارش شروع کر دی۔ دشمن کی فوج کا ایک دستہ اسی وقت واپس ہو گیا تھا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی، کیونکہ ان کے نزدیک مقصد پورا ہو گیا تھا۔ دشمن کی باقی فوج کی ہمت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی خبر اور مسلمانوں کے متحد ہونے سے ہی ٹوٹ چکی تھی۔ مسلمانوں کے حملے کی اب ان میں سقط نہ تھی۔ جلد ہی میدان چھوڑ کر اپنے مورچے کی جانب روانہ ہوئے، لیکن اس جنگ میں مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا، جو مسلمانوں کی اس غلطی کا نتیجہ تھا جو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات کے خلاف کی تھی۔ اس طرح قریش اور مسلمانوں کی یہ دوسری بڑی جنگ ختم ہو گئی جو فیصلہ کن نہ تھی۔